السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ابھی وہ جوان ہوتی ہیں اور دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہیں، دوسرے نکاح کے پیغامات ان کے سامنے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے رشتے ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ کس وجہ سے؟ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے۔ ایسی بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی عورتیں جو صرف اپنے بچوں کی خاطر، صرف اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کی خاطر جوانی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتی ہیں، دوسرا نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی فکر میں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے؟ میں 2 حدیثیں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ایسی خواتین جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن بچوں کی خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، ان کے دلوں کو تسلی ملے، ان کو سکون حاصل ہو، ان کو ایک ہمت ملے، ان کو ایک طاقت ملے۔ ان 2 حدیثوں کو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ماموں کا جب انتقال ہوا نا تو ہمارے ماموں کی شادی کو 10 سال یا 12 سال ہوئے بس۔ تو ہماری جو ممانی ہے، آپ سوچو کہ 10-12 سال میں کوئی بڑھاپا تو نہیں آتا نا، تو ہماری جو ممانی ہے نا، ان کے تین بچے، 4 بچے، اور چاروں بچے چھوٹے۔ بڑی بیٹی کی عمر 10-11 سال ہوگی، 3 بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا۔ آپ سوچو ذرا، نکاح کے پیغامات بھی، شادی کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ تیار، لیکن انہوں نے صرف اپنے بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کوئی صحابہ جیسا دور تو ہے نہیں ہے کہ مرد حضرات کسی عورت سے نکاح کریں اور اس کے ان بچوں کو جو پہلے شوہر سے ہو ان کی تربیت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں۔ حالانکہ مردوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی عورت کا ہاتھ تھام رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں ان کو بھی آپ اپنے بچوں کی طرح سمجھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو انہوں نے اب شادی نہیں کی اور ان کا ارادہ ہے اب وہ شادی کریں گی بھی نہیں، کیونکہ بچے ان کے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ایک دوست تھا، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ جب وہ چھوٹا تھا، 10-12 سال کا، ہمارے ساتھ ہی اسکول وغیرہ جاتا تھا، تو اس کے والد کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ تو اس کی ماں جوان تھیں، جوان ہوں گی اس وقت، کیونکہ ہم ہی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بھی چھوٹا تھا۔ اب تک انہوں نے نکاح نہیں کیا، حالانکہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی تھی۔ بچوں کی تربیت میں اپنی ساری زندگی، بچوں کی پرورش میں انہوں نے کھپا دی۔ اور ایسی بہت ساری ہماری مائیں ہیں، ایسی ہماری بہت ساری بہنیں ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، 1-2 بچے ساتھ میں ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے وہ نکاح نہیں کرتی ہیں، شادی نہیں کرتی ہیں۔ ویسے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا آدمی آپ کا ہاتھ تھام رہا ہے جو آپ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ بھی کر رہا ہے اور نیک آدمی ہے، تو نکاح کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ہر شخص اپنے حالات کو اچھے سے سمجھنے والا ہے۔ تو وہ عورتیں جو دوسرا نکاح صرف اس لیے نہیں کرتی ہیں بیوہ ہونے کے بعد کہ بچے سامنے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور پچکے سیاہ گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ کس طرح سے قریب ہوں گے؟ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں نا، انہوں نے 2 انگلیوں کو اس طرح سے کیا، اس طرح سے، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں نا، دیکھیں اس طرح سے، ایسے نہیں، ایسے۔ تو جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح، ایسے حضور نے اشارہ کیا کہ اس طرح سے یہ وہ عورت ہوگی جو اپنی خاوند سے بیوہ ہو گئی اور اس کے پاس منصب بھی تھا، یعنی وہ عورت ایسا نہیں تھی کہ اس کے پاس رشتے نہ آ رہے ہوں، وہ جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، منصب والی بھی تھی، لیکن
اس نے ان یتیموں کی خاطر، اپنے یتیم بچوں کی خاطر اپنے نفس کو روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ غیر محتاج ہو گئے یا فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دی ہے ان عورتوں کو جو بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے وہ حضور کے ساتھ ہوں گی۔ اب سوچو ذرا کہ جہنم کی آگ چھوئے گی؟ نہیں چھوئے گی نا۔ کیا کوئی عذاب ملے گا؟ جو حضور کے اتنے قریب ہو تو مزے ہی مزے ہیں نا اس کے، تو نہ اس کو آخرت کے ٹینشن نہ قیامت کی ٹینشن، حضور کے اتنے قریب ہے وہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں فضیلت کیا ملتی ہے وہ بھی سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر میں کیا دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی، تو میں اس سے کہوں گا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا کام ہے، کون ہو؟ تو وہ عورت کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی تھی، دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یعنی اس عورت کی اتنی فضیلت کہ حضور سے پہلے یہ جنت میں داخل ہونا چاہے گی۔ حضور نے اب سوچو ذرا کہ اس عورت کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس عورت کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگی میرے ساتھ آخرت میں، اور جنت میں حضور سے پہلے کھڑی ہوگی جنت کے دروازے پر اور جنت میں داخل ہونا چاہے گی۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ حضور کے منع کر دیں گے کہ نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گی؟ جب حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگی، تو حضور جنت میں تو بدرجہ اولا اس کو جانے دیں گے کہ جاؤ۔ تو ایسی خواتین جو ہے نا بعض دفعہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، یہ دو حدیثیں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کو ایک طاقت دیں گی، زندگی بھر آپ کو ایک ہمت دیں گی۔ کتنے ہی لوگ آپ کی ہمت کو توڑ دیں، لیکن یہ دو حدیثیں آپ لوگوں کو ہمیشہ سہارا دیں گے، اور ایسا مضبوط سہارا کہ بڑے سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑا مشکل حالات اور بڑے سے بڑی مصیبتیں آپ کو جو ہے نا آپ کی ہمت کو نہیں توڑ پائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ دو حدیثیں سن کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ کامنٹ کیجیے گا، اس کے لیے کچھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔